دوستوں اب ہم آپ کو بسم اللہ کا ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلنے لگا، چلنے والا ایک بکری والا تھا۔ ایک چرواہا کسی گاؤں میں رہتا تھا اور روز اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو وہ چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے کے پاس بے شمار جانور موجود تھے اور یہ بالکل ان پڑھ تھا۔ اس نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ سیدھا سادہ بھی تھا۔ ان سب کے باوجود اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل تھا۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا، لیکن اسے کہیں بھی ہری بھری گھاس نظر نہ آئی، کیونکہ وہ آس پاس کی پہاڑیوں اور میدانوں میں لے جا کر اپنی تمام بکریوں کو چرا چکا تھا۔ یعنی تمام ہری بھری گھاس ختم ہو چکی تھی اور اب ایسی حالت تھی کہ ہر طرف سوکھی گھاس نظر آ رہی تھی۔ وہ چرواہا مرتا کیا نہ کرتا، اپنی بکریوں کو سوکھی گھاس چرانے کے لیے لے جانے لگا۔ چرواہا بے حد پریشان تھا کہ اب اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو بکریاں کمزور ہو جائیں گی، اور صرف اسی کے سامنے یہ پریشانی نہیں تھی بلکہ اور بھی جو چرواہے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا تھا کہ اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو ان کی بکریاں کمزور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی کئی مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوستوں یہ سب چل ہی رہا تھا کہ جمعہ کے دن یہ چرواہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، جمعہ کی نماز کی تیاری کرتا ہے، اور جمعہ کے روز مسجد کے امام صاحب لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے۔ جب یہ چرواہا مسجد کے اندر داخل ہوا تو امام صاحب بسم اللہ کی فضیلت کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ مسجد کے ممبر سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی بھی اچھے کام میں برکت حاصل کرنا مقصود ہو تو بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کیا جائے، یعنی اگر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اگر سچے دل سے اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھ کر کسی کام کا آغاز کیا جائے تو انسان کو کبھی بھی پریشانی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ دوستوں یہ چرواہا ویسے تو ان پڑھ اور سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا۔ چرواہے نے بہت غور سے وہ بیان سنا اور نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، گھر جا کر اپنی بکریوں کو میدان میں لے کر نکل پڑا۔ دوستوں اس کے گاؤں سے دور کچھ ہی فاصلے پر ایک نہر بہتی تھی، اور اس نہر کے دوسری طرف ہری بھری گھاس موجود تھی، لیکن اس نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے ہری بھری گھاس ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اپنی بکریوں کو نہر کے پار نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن دوستوں آج جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا تو اس کے دل میں امام صاحب کی بتائی ہوئی باتیں آ رہی تھیں کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے کوئی کام کرو گے تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے گی، اور وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوستوں اب یہ چرواہا سوچنے لگا، اگر میں اپنی بکریوں کو لے کر نہر کے اس پار چلا جاؤں جہاں ہری بھری گھاس موجود ہے تو میری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر سکیں گی۔ دوستوں اب امام صاحب کی باتیں یاد کر کر کے اس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھا اور اپنی ساری بکریوں کو لے کر نہر پار کرنے کے لیے نہر میں اتر گیا۔ دوستوں اس چرواہے کو اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا کہ وہ اور اس کی بکریاں دریا کو آسانی سے پار کر لیتی ہیں اور ہری بھری گھاس کھا کر اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ دریا کے کنارے آتا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھتا اور دریا کو پار کر کے اپنی بکریوں کو اس پار لے جا کر چرایا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کی بکریاں پھر سے پھلنے پھولنے لگیں اور صحت مند نظر آنے لگیں۔ دوستوں اس کو دیکھ کر باقی چرواہے بھی حیران ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ہر طرف سوکھی گھاس ہے، لیکن اس کی بکریاں آخر ایسا کیا کھاتی ہیں کہ وہ دن بدن صحت مند ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے جلن میں مبتلا ہو کر ایک روز یہ فیصلہ کیا، کیوں نہ جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلے ہم اس کا پیچھا کریں اور دیکھا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلا رہا ہے۔ چنانچہ اگلے دن یہ لوگ
اس چرواہے کے پیچھے چپکے جانے لگے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ جب وہ دریا کے پاس آ کر رکا، انہوں نے دیکھا کہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو لیا، دریا میں اترا اور اس پار نکل گیا۔ اب باقی چرواہے بہت پریشان ہوئے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی بکریوں کو لے کر اس طرف نکل جائیں اور ہماری بکریاں بھی تازی اور ہری گھاس کھا لیں۔ چنانچہ وہ اپنی بکریاں لے کر آئے اور دریا کو پار کرنے کے لیے دریا میں اترے، لیکن ان کی بکریاں پانی میں ڈوبنے لگیں، مرنے لگیں، کیونکہ دوستوں یہ معاملہ دریا کے اس پار جانے کا نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بسم اللہ کی برکت کا تھا۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔